اگلا سوال ہے، ساتھی پوچھتے ہیں کہ بہت ساری عورتیں جو ہے دودھ پلانے کی وجہ سے، ایام خاص کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، کے 2 سال، کسی کے 3 سال، 5 سال کے روزے چھوٹے ہیں، کسی کے مکمل روزے چھوٹے ہیں اور کسی کے 10 روزے چھوٹے ہیں۔ اب ان کے لیے ایک بہت بڑا پہاڑ ہے کہ اب کرے تو کیا کرے؟ کیا روزے مکمل رکھ تو نہیں سکتے ہیں؟ کیا فدیہ دینا ضروری ہوگا؟ کیا روزے رکھنا ہی ان کے لیے ضروری ہوگا؟ دیکھیے، میں یہ نہیں سمجھتا کہ کوئی مومنہ عورت اپنے دین پر حریص ہے۔ ہمارے یہاں بھی عورتیں ہیں، اور یہ بھی نہیں ہے کہ ہم خالص کسی ٹھنڈے علاقے کے رہنے والے ہیں، محنت مزدوری کرنے والے لوگ، کھیتوں میں کام کرنے والی عورتیں ہیں، لیکن کسی کے بارے میں کبھی یہ نہیں ہے کہ ہاں اس کا 2 سال کا روزہ رہ گیا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ان کی اپنی کوتاہی ہے، یہ ان کی اپنی کمی ہے۔ شریعت کے 1 مہینے کا جو روزہ ہے اس کو مد نظر نہیں رکھا ہے، مد نظر نہیں رکھا۔ تو اولاً یہ ہے کہ وہ اپنی اس غلطی سے، اللہ یہ کہ بات ہماری بہنوں کو مجبوری ہو سکتی ہے، ہم یہ نہیں کہتے، استثناءات ہیں، لیکن عموماً عورت کے لیے یہ چیز نہیں ہو سکتی ہے۔ تو جن کے لیے کوئی مجبوری نہیں ہے وہ اللہ تعالیٰ سے سچے دل سے توبہ اور استغفار کریں۔ خالص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پر نظر رکھی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں بھی اس کا ذکر نہیں ہے کہ فدیہ بھی دیا جائے، لیکن یہ چیز میرے نزدیک یہی رائے اہم تھی پہلے، لیکن اب اس میں میری اس رائے کے اندر کچھ تبدیلی ہے اس ناحیے سے، جب ہم نے دیکھا کہ تقریباً 1 2 نہیں شاید 7 صحابہ کے نام مجھے ملے ہیں، جیسے حضرت ابو ہریرہ ہیں، حضرت عبداللہ ابن عباس ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ قضا کے ساتھ فدیہ بھی دینا ہے، اور صحابہ میں ان کا کوئی مخالف نہیں ملتا، لہذا احتیاط یہی ہے کہ قضا بھی کرے اور فدیہ بھی دے۔ لیکن چونکہ کوئی صریح حدیث نہیں ہے اس لیے میں وجوب کا درجہ اس کو نہیں دیتا، اور اگر ان کے امکان میں ہے روزہ رکھنا تو روزہ رکھ لیں، اگر امکان میں نہیں ہے تو میں ایسی مجبور یا پریشان عورتوں کے لیے ان علماء کے قول پر مسئلہ بتلاتا ہوں جو یہ کہتے ہیں کہ ہاں حاملہ اور مرضعہ عورت بھی روزہ نہیں رکھے گی، وہ فدیہ دے گی۔ وہ کیا کرے گی؟ فدیہ دے گی۔ تو ٹھیک ہے، وہ اپنے ہر روزے کے لحاظ سے فدیہ دے دے۔ حالانکہ دیکھیے علماء کا اس سلسلے میں صحابہ کرام سے بھی ہے کہ اگر کوئی شخص پر روزہ تھا اور وہ روزہ نہیں رکھ سکی، دوسرا رمضان آ گیا، تو اب دوسرے رمضان کے بعد وہ روزہ بھی رکھے گی اور فدیہ بھی دے گی۔ لیکن اگر اب اتنے زیادہ روزے اکٹھا ہو گئے ہیں تو اب کہ اس کے بس میں نہیں ہے، اب جیسا کہ وہ کہہ رہی ہے، اس لیے کہ ہر انسان کی اپنی استطاعت الگ الگ ہوتی ہے، تو ٹھیک ہے میں کہوں گا کہ وہ فدیہ دے دے۔ جی، یہ تحدید کون کرے گا شیخ؟ اس کے پاس استطاعت ہے، وہ خود کرے گی۔ اتنا سچی نیت ہونی چاہیے۔ ظاہر بات ہے، اللہ کے یہاں جانے کا معاملہ ہے، اللہ کے یہاں ایک ایسا رمضان کا روزہ اسلام کا رکن ہے، اس کی ادائیگی کا مسئلہ ہے، تو ہم تو کسی عورت کے بارے میں نہیں کہہ سکتے بھائی، وہ خود اپنا فیصلہ کرے کہ ہاں بھائی اس کے اوپر مثال 2 مہینے کو روزے رہ گئے ہیں، کتنا 2 مہینے 3 مہینے ہیں، آیا وہ پورا کر سکتی کہ نہیں کر سکتی؟ لیکن اگر میری کوئی بہن ہمت کر لے تو والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وان اللہ لمع المحسنین، علی کل حال یہ خود فیصلہ کرے گی۔ اگر کوئی خاص بیماری، اگر کوئی عورت 3 سال کا کنٹینیو بیمار رہی کسی وجہ سے، تو اب اس کا کیا حکم ہوگا؟ تو اب صحت یاب ہو گئی کہ نہیں ہو گئی؟ جب صحت یاب ہو گئی ہے ایسی بات تو ٹھیک ہے، وہ روزہ رکھے۔ 3 سال کے 3 مہینے کے روزے تو کیا ہے، کوئی بڑی بات اور ایک نہیں۔ بیماری سے نکل کے آئی، ظاہر سی بات ہے ایک آدھ رکھے گی تو اور بیمار ہو جائے گی، 5-10 رکھے گی، یہ تو الگ مسئلہ ہے کہ اس کی صحت، اس کا 3 مہینے نہیں رکھ سکتی، اس کی 3-4 دن رکھ لے گی، بھائی اس کی صحت کے اوپر ہو۔ یہی تو ہم نے کہا کہ خود فیصلہ کر سکتی ہے، ہم آپ نہیں فیصلہ کر سکتے، وہ خود فیصلہ کر سکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے یہاں ایک رکن کی ادائیگی کا معاملہ ہے۔ ایما امرأۃ صلت خمسہا وصامت شہرہا واحسنت فرجہا واطاعت بعلہا، وصامت شہرہا یہ بھی کہا ہے جنت میں داخلے کے لیے، تو یہ اپنا اس کا معاملہ ہے، اللہ کے درمیان کا معاملہ ہے، اس کے اور اللہ کے درمیان کا۔ وہ نیک نیتی سے نہیں رکھ سکتی ہے روزہ،
اگر بیمار اس صحت مند ہوئی لیکن ابھی صحت اتنی کمزور ہے، ٹھیک ہے وہ فدیہ دے دے.